زکات کا دینا آسان، روزہ رکھنا آسان، حج کرنا آسان، تلاوت کرنا آسان، اللہ کا ذکر کرنا آسان، بھائی کے حق ادا کرنا آسان، ماں باپ کے حقوق کا ادا کرنا آسان، پڑوسی کے حق کو ادا کرنا آسان، ساتھی کے حق کو ادا کرنا آسان، مسافر کے حق کو ادا کرنا آسان، پھر ہر حکم اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس میرے بھائی عزیز بزرگوں، میں نے آپ حضرت کے سامنے جو قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ ہر عبادت کا خلاصہ نچوڑ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ جب آدمی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا استحضار ہوگا اور خدا کا جان ہوگا تو ہر حکم کا پورا کرنا آسان، اور ہر حکم کا پورا کرنا آسان، اور ہر گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان۔ ایک آدمی رات کی تنہائی میں ہے، میرے بھائیوں اگر اللہ تعالیٰ کا استحضار ہے تو آدمی چوری نہیں کر سکتا۔ کہ چوری کرے گا؟ بولو، کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا نہیں، دیکھ رہا۔ جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ رات کو رعیت اور پبلک کا گشت لگاتے تھے کہ امت کس حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ماں اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے۔ کہ امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ بولو۔ ایک بیٹی ہے، اس کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے کہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن میرا خدا، امیر المؤمنین کا خدا اور یہ اماں تیرا خدا وہ تو دیکھ رہا۔ دیکھو بعض دفعہ آدمی کو دھوکہ لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، تجارت میں اگر آدمی دھوکہ بازی کرتا ہے، جیسے ایک آدمی نے 1 کلو دودھ میں 1 کلو پانی ملا دیا ہے تو ہماری عقل یوں کہتی 2 کلو ہو گئے۔ کتنا کلو ہو گئے؟ بولو 2 کلو۔ آدمی 2 کلو دودھ بیچ کر آیا، راستے میں بیٹے کا پیر پھسلا اور پیر اس کا ٹوٹا۔ چلو کہاں جاؤ گے آپ؟ کا دواخانے جاؤ۔ ڈاکٹر نے کہا کہ 5,000 روپے ہوں گے۔ کتنا بولو؟ 5,000۔ 1 کلو دودھ کے 45 روپے، 2 کلو کے تو کتنے ہوئے؟ 90 روپے ہو گئے۔ 5,000 تو پہلے فیس ہے اور پتہ نہیں ٹھیک ہوتے ہوتے کتنے روپے پیسے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب میرے بھائی جب بندہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ گرفتار فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن رہے تھے، نشان لگا کر کے گئے۔ میرے بھائیوں، وہ کون تھی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی۔ اپنے بیٹے کا نکاح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کر دیا۔ پھر ان کی نسل میں حق تعالیٰ جل شانہ نے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، جو وقت کے ایسے عادل اور انصاف پسند خلیفہ تھے کہ جن کے خلافت کے دور میں میرے بھائیو ایسا عدل قائم کیا اس سرزمین پر کہ شیر اور بکری ایک گھر پر پانی پیتے تھے۔ تقوی کا اثر، عدل کا اثر۔ اس سے بزرگوں دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی کو اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہوگا تو تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرے گا۔ زنا کرے گا آدمی؟ نہیں کرے گا، اللہ کا اقتدار ہے۔ آدمی جب زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو آدمی کا ایمان باہر ہو جاتا ہے صاحبان کی طرف، جب فارغ ہوتا ہے پھر واپس آتا ہے۔ اتنا سنگین جرم ہے، لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، اس سال میں اگر آدمی کا انتقال ہوا تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ کا اقتدار بہت ضروری ہے۔ اس سے قرآن کریم نے فرمایا، اے ایمان والو،
اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، اور پھر صبح شام اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرو. اللہ تعالیٰ کی پاکی صبح شام. اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے تو اللہ نے ایسی مخلوق پیدا فرمائی ہے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جن کا کوئی گناہ نہیں، معصوم مخلوق. ان فرشتوں کو اللہ نے اپنی تحمید کے لیے، اپنی تمجید کے لیے، اپنی تحلیل کے لیے، اپنی تسبیح کے لیے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ فرشتے قیامت تک اللہ تعالیٰ کی بندگی اور خدا کی پاکی بیان کرتے ہی رہیں گے. اور جب قیامت قائم ہوگی تو فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدنا حق عبادتک، سبحانک ما عرفنا حق معرفتک. اے اللہ تیری ذات پاک ہے جیسے تیری بندگی کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا. اے اللہ تیری ذات پاک ہے جیسے تجھے پہچاننے کا حق تھا اے اللہ ہم نے نہیں پہچانا. اعتراف کریں گے. حدیثوں میں ہے کہ آسمانوں پر ایک بارش تک کے برابر جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں رکھتا. آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چڑچڑاتا ہے. یہ حدیثوں میں کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قاعدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے. فرمایا جو جس حالت میں ہے اس کی حالت میں قیامت تک رہے. تو ہم اور آپ اگر اللہ کی پاکی بیان نہ کریں گے تو خدا کی خدائی میں کمی آ جائے گی. ارے بولو، یا ہم پوری دنیا والے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جائیں گے، خدا کے تسبیح و تحلیل میں لگ جائیں گے تو خدا کی خدائی میں بڑھوتری ہو جائے گی. نہیں، ہم نے اپنے لیے کرنا. وہ اللہ کیسا رحیم و کریم ہے جس اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہے دنیا میں کوئی ایسا آدمی، ایسا کوئی پریسیڈنٹ ہے کوئی ایسا گورنر اور ایسا ہے کوئی سلطان و حاکم جو یوں کہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں؟ وہ ایک خالق اور مالک ہے. کون ہے بولو؟ پوری کائنات کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے. وہ یوں کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اس میں بھائی اور بزرگوں ہمارے بڑی فرماتے ہیں کہ امت کا ہر فرد مرد بھی اور عورت کم سے کم اپنی زندگی میں صبح شام 3 تسبیحات کا اہتمام کرے. کتنی تصویر بولو؟ 3 تصویر. پہلی تصویر تیسرا کرنا سبحان اللہ. لیکن ہم لوگ تصویر تو پڑھتے ہیں، خالی پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو یہی پتہ نہیں، یعنی پورا لفظ بھی صحیح نہیں کیا. سبحان اللہ کیا پڑھے گا بولو؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. جس وقت آدمی یہ کہے سبحان اللہ تو اس کو استحضار ہو کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، خدا میں کوئی خامی نہیں ہے، اللہ مقدس ہے، اللہ منزہ ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے. یہ پورا استحضار تو پھر اس کا اثر ہوگا اندر. کہاں ہوگا بولو؟ کھڑے کے گھما دیا تصویر. بعض لوگوں کی تصویریں 2 ہی منٹ میں پوری ہو جاتی. وہ کہتے ہیں بہت سال سب لوگ پڑھتے ہیں تو عادت ہو گئی، ہیبٹ ہو گئی. کہہ رہے ہر چیز اپنا اثر جب دکھاتی ہے جب اس کے طریقے سے کیا جائے. ہر چیز اس کا نفع جب دکھا دے گی جب اس کے طریقے سے اس کو کیا جائے گا. سبحان اللہ. تو عرب غلام آزاد کرنے کا سوال مشہور چیز تھی اور ناگیبا تو عرب غلام فرما 100 مرتبہ الحمدللہ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. جتنی حمد ہو سکتی ہے، جتنی تعریف ہو سکتی ہے، جتنے وقار ہو سکتے ہیں وہ سب کس کے لیے بولو؟ اللہ کے لیے. جو ذات بے عیب ہے وہی ذات تعریف کے لائق، وہی ذات. دنیا میں انتخابات ہوتے ہیں لوگ کہتے نہیں کہتے بے عیب ہے. دینے کے لائق ہم ہی ہیں.
یعنی جتنی تعریف ہو سکتی ہے ہماری ہو سکتی ہے، لہذا ہمیں ہی دو اور ہم سب سے بڑے ہیں، اس کے کرنے کی دعوت دے چلو۔ اس میں بھائی بزرگوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، جو ذات بے عیب ہے، جو ذات تعریف کے لائق ہے، وہی ذات بندگی کے لائق۔ بندگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ رکوع کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بندگی کے لائق ہوئی۔ میرے بھائیوں، عزیز و بزرگوں، آپ دنیا میں دیکھو لوگ کہاں کہاں اپنے ماتھے کو دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں بھروچ نرمدا ندی پر کھڑا تھا، صبح کے وقت ہم لوگ گئے تھے اپنے مہمان کو لے کر۔ میں نے دیکھا ایک برادر نے وطن کو سورج نکل رہا ہے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑا۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ سورج نکلنے کے وقت، زوال کے وقت اور سورج غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض قومیں وہ ہیں جو سورج کی پرستش کرتی۔ سورج کو کس نے پیدا کیا؟ سورج تو مخلوق ہے، جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ سورج نکلنے میں اور ڈوبنے میں اللہ کا محتاج ہے، سورج روشنی دینے میں اللہ کا محتاج ہے، چاند روشنی دینے میں اللہ کا محتاج ہے۔ اس کے بعد دفعہ آپ نے دیکھا کہ اس کو گرہن لگ جاتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے 5 سال میں، 6 سال میں، 7 سال میں، دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ کبھی چاند گرہن ہوتا ہے۔ یہ ہم کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ جب چاہے تو اس کی روشنی کو سلب کرے، اللہ جب چاہے اس کی روشنی کو واپس کر دے۔ یہ کس کے قبضے؟ بولو، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں۔ اس وقت میں نے اللہ کا بزرگوں دوستوں اپنے کی طرف دیکھا کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ تو نہیں، یہ بیچارہ برادران وطن آج سورج کے سامنے جھک رہا، طلوع ہو رہا ہے سورج اور اس کے سامنے ہاتھ ٹیکے ہوئے۔ جن کی زندگیوں میں میرے بھائیوں عزیزوں کا ایمان کامل نہیں ہے، ہمارا مسلمان بھی اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے مخلوق کے سامنے۔ زندگی کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، کہ فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ، آسمان چھوٹا، زمین چھوٹی، ستارے چھوٹے، امریکہ چھوٹا، افریقہ چھوٹا، عرب اور عجم سب چھوٹے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ سب سے بڑا کون؟ بولو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے میرے بھائیوں اذان میں 4 مرتبہ، پہلی مرتبہ یعنی شروع میں اور اخیر میں 2 مرتبہ، 6 مرتبہ کہا گیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اخیر میں بھی کہا گیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آدمی اس کو اتنا بولے اور آدمی اس کو اتنا سنے اور آدمی اس کو اتنی دعوت دے کہ اندر میں اللہ کی بڑائی اتر جائے، اس کی رگ پے میں اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی اندر میں اتر جائے کہ اللہ سب سے بڑا، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ تو اس کو اپنی زندگی میں اہتمام سے کرو گے انشاءاللہ۔ اس کو کون پڑھے گا اس تصویر کو؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دوسری تصویر درود پاک کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بہت بڑے محسن۔ اللہ نے مجھے آپ کو کیسا نبی دیا، جس نبی کی آمد سے 400 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ تبا نامی ایک بادشاہ تھا، ان کے ساتھ 400 علماء تھے۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے ان کا گزر ہوا تو اس زمانے کے جو بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے اگلی کتابیں جن میں حضور پاک علیہ السلام کے صفات حمیدہ کو پڑھا تھا، ان کی پیدائش کہاں ہوگی، ان کی ہجرت گاہ کہاں ہوگی، وہ دفن کہاں ہوں گے، وہ سارے اوصاف پڑھے تھے۔ ان علماء نے کہا اس بادشاہ سے ہم تو اس زمین سے آگے قدم بھی نہیں جائیں گے۔ کہ کیوں؟ کہ نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ ہے، آخری زمانے میں جو نبی آنے والے ہیں یہ ان کی ہجرت کی جگہ ہے، اس لیے ہم یہاں سے قدم آگے نہیں بڑھیں گے۔ وہ بادشاہ بھی اچھا بادشاہ تھا کہ اچھا میں تمام کے لیے مکان بنوا دیتا ہوں یہاں،
چنانچہ 400 علماء کے مکان بنوائے. اور ایک جو بڑے عالم تھے میرے بھائیوں، ایک مکان سرکار دو عالم تیار کر اور ایک خط لکھا کہ اگر آپ کی زندگی ساتھ دے تو ان کو میرا سلام کہنا. یعنی اگر وہ ہوتے بزرگوں دوستوں، یعنی وہ تبا نامی بادشاہ ابھی آپ کی بیعت نہیں ہوئی، آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے آپ پر ایمان لائے اور یہ وصیت کی کہ مان لو کہ آپ کا انتقال ہو جاوے تو آپ کی اولاد نسل در نسل ہوتے ہوا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی انہی کی نسل کی. جب ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہر صحابی مدینہ میں یہ چاہتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان پر قیام فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اونٹنی پر سوار تھے، دعوها فإنها مأمورة، کہ اسے چھوڑ دو، اس کو تو خدا کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، وہ جہاں بیٹھے گی وہی میری قیام گاہ ہے. چنانچہ وہ اونٹنی برابر ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ کے مکان کے سامنے لی اور آپ نے وہاں قیام فرمایا. علماء فرماتے در حقیقت آپ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں قیام نہیں فرمایا، یہ در حقیقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکان ہی میں قیام فرمایا جو اس تبا نامی بادشاہ نے 400 سال پہلے تعمیر کیا. آپ شاسن کی اللہ نے مجھے آپ کو وہ نبی دی. ہمارے نبی کا اتنا بڑا مقام کہ جس نبی پر خود اللہ صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں اور فرشتے صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے کہ سرکار دو عالم خاتم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں. اللہ نے حکم دیا ایمان ہم مومنوں سے، ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی سرکار دو عالم خاتم پر صلاۃ و سلام بھیجو. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اب بولو ہم پر حق ہے کہ نہیں حق ہے؟ کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ درود پاک بھیجے جب بھی آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے. جس امت کو بنانے کے لیے سرکار دو عالم شاسن کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، فرمایا سجدے کی حالت میں آپ کی گردن پر اوٹ کو ڈالا گیا، بیک وقت آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کے پیر مبارک لہو لہان کر دیے گئے. تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ طائف کے موقع پر جب طائف والوں نے آپ کو نکالا ہے، 3 اوباشوں کے بچوں نے میرے بھائیو عزیز بزرگوں 3 میل تک، کتنے میل تک بولو؟ 3 میل تک آپ کا پیچھا کیا ہے. اس نبی آخر اس زمانے اس امت کو بنانے کے لیے میرے بھائیو عزیز بزرگوں 3 میل تک مسلسل آپ جا رہے ہیں اور بچے اور یا اوباش بچے آپ کا پیچھا تعاقب کر رہے ہیں. پھر ابھی آپ کے باغ میں جا کر آپ نے پناہ لی. بزرگوں دوست آپ کی چھٹیاں خون سے تر ہو گئی. اللہ نے آپ کی محنت کو ضائع نہیں کیا. وہ عباس نامی غلام جو باغ میں تھا اس نے ایمان قبول کیا اور وہ اسلام لے آئے. نصیبین نے جناتوں کی جماعت وہ ایمان میں داخل ہو گئی. ہم پر حق ہے کہ اس نبی آخر الزمان پر میرے بھائیوں کم سے کم روزانہ اپنا معمول بنائیں، صبح شام 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں. پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ اتنا بڑا 40 فائدے، 10 رحمتیں نازل ہوگی، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائے گی، 10 خطائیں ہماری معاف ہوگی. اور آدمی جب درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ، اس کے والد کے نام کے ساتھ سرکار دو عالم خاتون کے روزے پر پہنچایا جاتا ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے باقاعدہ فضائل درود مستقل رسالہ لکھا ہے، اس نے مختلف اوقات میں مختلف درود کے فوائد لکھے اور کیسے واقع وہ موقع نہیں ہے، کیسے کیسے واقعہ لکھتے زبردست فائدہ ہے درود پاک کے پڑھنے کا. ہمارے اسلاف اور اکابرین ایسے تھے جنہوں نے باقاعدہ اپنی زندگی میں اس کو وظیفہ بنایا تھا. ان کا معمول تھا کسی کا 10,000 کا، کسی کا 20,000 کا، کسی کا 25,000 کا درود پاک کے پڑھنے کا. ہم نے اپنی زندگی میں معمول بنا ہوئے تاکہ نبی سے ہماری زندگی قریب ہو اور سنت سے ہماری زندگی قریب ہو.
اور بزرگوں دوستوں، جب نبی کی محبت دلوں میں آئے گی تو نبی کی ہر سنت پر عمل کرنا اللہ پاک آسان فرما دے. اور تیسری تسبیح ہے استغفار. آج میں ایک کتاب حدیث پڑھ رہا تھا کہ سرکار دو عالم صاحب فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. کتنی مرتبہ بولو؟ 70 مرتبہ سے زیادہ. حالانکہ آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف. قرآن نے اعلان کیا انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف، پھر آپ کو استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو کروڑوں گناہ، ہم تو قدم قدم پر گناہ کرتے نہیں کرتے. پھر بھی کیا کہتا ہے معلوم؟ اپنے بارے میں تو آدمی سوچتا ہے کہ میں تو جبرائیل امین ہوں. بولو، یعنی میرا تو کوئی گناہ نہیں ہے، باقی ساری دنیا کی طرف انگلیاں اٹھائے گا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، لیکن تو نے کیا کہ وہ تو کہے گا ہی نہیں. اللہ کے نبی صاحب حدیث میں فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تم سب کے سب قصوروار ہو، بہترین قصوروار وہ ہے جو اپنے گناہ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو اپنے گناہ کی معافی مانگے. حدیث میں فرمایا سرکار دو عالم صاحب نے بندہ جب گناہ کی معافی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور خالی ابھی اتنا کہا یا ربی، اے میرے رب، ابھی اغفر لی نہیں کہا، اس سے پہلے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے. ایسا دنیا میں کوئی ہے؟ فرمایا تم ایک مرتبہ تم نے گناہ کیا، اس کا مطلب ہی نہیں کہ تم گناہ کرو، اور آدمی نے سچے دل سے توبہ کی، پھر آدمی دوسری مرتبہ کی، ایسے دن میں 70 مرتبہ کرے گا تو اللہ 70 مرتبہ معاف کرے گا. اس کا مطلب نہیں تم 70 مرتبہ گناہ کرنا. میں تو خدا کی غفارت کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ ایسا غفار ہے، ایسا تواب ہے، ایسا رحیم ہے اور ایسا کریم ہے جو بندے کے گناہ کو معاف فرماتے. اب زیادہ لائق ہے بزرگوں دوستوں کہ اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. لیکن معافی کا کیا مطلب؟ محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ توبہ نصوح سے کہتے ہیں کہ جو گناہ ہو چکا اس گناہ کو آدمی چھوڑ دے. کیا کہتے ہیں؟ اور اس پر آدمی کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لے کہ آئندہ میں کبھی نہیں کروں. یہ 3 شرطیں ہیں. یہ ہوئے پر ندامت، حال میں چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لے تو اس کو توبہ نصوح کہتے ہیں. اپنی توبہ کیسی؟ 1000 کسی کے کھا گئے، استغفر ہو گئے گا. ارے ایسے چلے گا بیوقوف؟ 1000 جس کے کھائے اس کو واپس دے، یہ اس کی توبہ ہے. ورنہ تو کعبہ کا گلاف پکڑ کے قیامت تک معافی مانگتا رہے گا، جب بھی اللہ معاف نہیں کرے گا، جب تک کہ وہ معاف نہیں کرے. کون بندہ؟ اس کی معافی یہی ہے کہ جس کے لیے اس کے دے، جس کی زمین دبائے اس کو واپس کر. نمازیں نہیں پڑھی ہیں، اس کو پڑھنا شروع کر. روزے قضا ہو گئے، اس کو شروع کر. زکات نہیں دی ہے پچھلے سالوں کی، اس کو ادا کر. یہ اس کی توبہ ہے. اور جو تاخیر ہو گئی ہے کہ اللہ سے معافی مانگ. ورنہ لوگوں نے توبہ کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے. ایک آدمی نے 10 سال کی نماز قضا ہے اور اللہ نے ایسے بے شک وہ ہو گئی تاخیر، اللہ معاف فرما دے گا، لیکن 10 سال کی نماز جو قضا ہوئی ہے اس کو پڑھنا ہے. یہ اس کی صحیح توبہ ہے. اس میں میرے بھائی بزرگ کو اس کا اہتمام کریں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں موقع محل کے حساب سے ہمیں تعلیم کی ہے، اگر آدمی ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو آدمی کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے ذکر کے ساتھ گزرے. اللہ اکبر. ہمارے نبی نے کیسے تعلیم دی. ایک آدمی بیت الخلا جا رہا ہے تو وہاں بھی اللہ کو نہ بھولے. کیا بولے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نکلے تو غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. خالی ایک آدمی بیت الخلا جائے نکلے نہیں تو ایک ایک سنت پر 10 سے کیا 70 نیکیاں اور 80 نیکیاں لے کر کے واپس آئے گا. خالی سنت طریقے سے بیت الخلا کرے خدا کو
حدیث میں فرمایا ایک آدمی کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے الحمدللہ حمدا طیبا مبارکا فیہ غیر مقطوع ولا مستغن ولا مودع عنہ ربنا. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے. جو کھانا کھایا وہ مفت میں رہا، کھانا تو نے کھایا، پیٹ تیرا بھرا اور اللہ نے گناہ معاف کر دیا اس دعا کے پڑھنے کو. بولو ایسا کوئی دھرم ہے دنیا میں؟ ایسا کوئی مذہب ہے دنیا میں کہ کھانا کھاؤ اور دعا پڑھو تمہارے گناہ معاف؟ کتنا سستا سودا ہے، کتنا آسان نسخہ ہے، پھر بھی ہم کرنے کو تیار نہیں. اللہ میں صحیح سمجھ رکھے فرمائے. اس سے پورے مطلب تمہاری گزارش ہے بزرگوں دوستوں کہ موقع محض جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں. گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، وضو سے پہلے کی، وضو کے بعد کی، مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی، بیت الخلاء سے نکلنے کی، سونے سے پہلے کی، سونے کے بعد کی، بازار میں جانے کی. بازار میں تو خدا یاد ہی نہیں آتا آدمی کو، حالانکہ بازار میں چوتھا کلمہ پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہے. لیکن آپ ٹرائی کر کے دیکھیے بازار کے ایک کونے سے دوسرے کونے سے جائے گا ایک مطلب بھی بدلا یاد نہیں آتا. ارے آتا بولو کہ وہاں آدمی کہہ رہا ہے میں تو خدا کی قدرت کا نظارہ کرتا ہوں. کیا کہتا ہے بولو؟ ارے بیوقوف مرے گا جب پتا چلے گا کہ خدا کی قدرت کا نظارہ کرتا تھا کہ کیا کرتا تھا. وہ تو قبر میں جائے گا جب پتا چلے گا. اس کو خدا کی قدرت بازار میں نظر آتی. کہاں تھی بولو؟ ہاں بازار میں خدا کی قدرت سے نظر آتی. ارے خدا کی قدرت آسمان کو دیکھ، زمین کو دیکھ، حیوان کو دیکھ، پہاڑوں کو دیکھ، ستاروں کو دیکھ، دریا کو دیکھ، شجر کو دیکھ، حجر کو دیکھ، تب خدا سمجھ میں آئے گا. آپ کو بازار میں اللہ کی قدرت نظر آ رہی. ارے پڑھو گے نہیں پڑھو گے بازار میں کیا پڑھو گے؟ اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. اس چوتھا کلمہ پڑھو بازار میں. حدیث میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بازار روئے زمین کا سب سے بدترین خطہ ہے اور مسجدیں روئے زمین کا سب سے بہترین خطہ ہے. تو ہمارا دل کہاں چپکتا ہے؟ بازار میں. اور مسجد میں تو آدمی کو چوٹیاں کاٹتی ہے کہ کب باہر نکلو. سب سے پیچھے آتا ہے، سب سے پہلے نکلتا اور یہ دیکھتا ہے کہ آخر سب میں جگہ ملے. کہاں بولو؟ تاکہ نکلنے میں آسانی ہو. آتا ہی نہیں اندر میں جگہ. ارے کرتے نہیں کرتے. اللہ ہم سب کی حفاظت شاید وقت کم ہے میرے بھائی بزرگوں. جب آپ تک پورا مجمع اس پر عمل کریں انشاءاللہ. کرو گے نہیں کرو؟ ایک بھی سر تصویر نکالو سر. جب میں جس کے بعد تصویر ہو اور جس کے پاس تصویر نہیں ہے وہ ہاتھ پہ پڑے. پہلے 3 تصویرات پوری کرو ابھی دیر ہے انشاءاللہ. اور 3 تصویر پورنے کے بعد پھر ذریعہ سے فارغ ہو جاؤ. ایک بھی ساتھی نہ اٹھے. ان 3 تصویرات پر میں بھی عمل کروں آپ بھی عمل کرو. ٹھیک ہے انشاءاللہ.